الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے ایک حدیث پاک جو اس کتاب میں موجود ہے، آخری حدیث ہے اس باب کی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھائی، اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ سنانے لگے یہاں تک کہ فجر سے شروع کیا، فجر بعد سے ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نیچے تشریف لائے اور پھر نماز ظہر ادا فرمائی، پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ ممبر سے تشریف لائے اور نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو اس دن بھر کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ان تمام واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے۔ تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور نے سب کچھ صحابہ کے سامنے ارشاد فرما دیا۔ جس نے زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ علم والا۔ تو اور علم غیب کی کیا دلیل چاہیے وہ سمجھ میں نہیں آتا میرے۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے خاص تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے کشف ہو رہا تھا، آپ کشف دیکھ سے یعنی حالات کھول رہے تھے، اس وقت دکھ رہا تھا، اس کے بعد سرکار سب کچھ بیان کر رہے تھے، اور جب وہ حالت چلی گئی پھر اللہ نے وہ حالت ختم کر دی، آپ نیچے تشریف لائے۔ تو جب تک وہ ممبر پر تھے سارے حالات ظاہر ہو رہے تھے تو بتا رہے تھے، یعنی علم غیب نہیں تھا، یہ کشف تھا۔ یعنی حضور کی شان ان سے ہضم ہی نہیں ہوتی، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر آنے والی گھڑی، ہر آخری گھڑی، دوسری گھڑی، ہر جو سیکنڈ جو گزرے گا وہ آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگا۔ پچھلے یعنی آپ کی جو پیچھے کی جو حالت ہے، ابھی آپ جس حال میں آنے والے لمحے میں اس حال سے بڑھ کر اس حال سے بہتر ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ حضور کو بہتر بناتا جائے گا۔ اب حضور ممبر پر تشریف لے گئے، آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ کو کشف ہو گیا، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کشف ہو گیا، دیکھنے لگے، سب کچھ ظاہر ہو گیا، اور جب پھر ممبر سے تشریف لائے تو کشف بند ہو گیا، یعنی کہ جو ممبر پر تھے وہ حالت اچھی تھی، سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ممبر سے تشریف لائے نیچے تو حالت اب کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہ حالت پچھلی حالت سے تو یہ حالت کم ہو گئی، تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، پیچھے جو آپ کی حال ہے اس سے بہتر آپ کا آگے والا حال ہوگا، آپ کے حالات بڑھتے جائیں گے، اور یہ بتا رہے ہیں حالت کم ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ، یہ ماننا۔ قرآن نے کہا کہ ہر لمحہ آپ کی حالت بہتر ہوتی جائے گی۔ جب آپ کو ممبر پر آپ کو غیب تھا، علم غیب حاصل رہا، تو ممبر سے اترنے کے بعد بھی حاصل رہا، بلکہ بڑھتا رہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہر لمحہ آپ کا آنے والا لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو یہ ماننا ضروری ہے کہ جب وہاں پر جو حالت تھی اس کے بعد وہ حالت اور بہتر ہوئی، یہ نہیں کہ اس سے کم ہو گئی، جی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گمراہوں سے بچے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، ما جو ہے صاف بتا رہا ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ عطا فرمانے ہوئے بس اس کو دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ تو اس کتاب میں جو ہے اب علم غیب کی بحث جو ہے اس چیپٹر کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے آگے جو ہے دوسرے معجزات کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانوں پر، جنوں پر حکومت فرما رہے، بادلوں پر، چاند پر، سورج پر، بلکہ پتھروں پر، درختوں پر بھی حضور کی حکومت چلتی ہے۔ ان معجزات کو بھی یہاں پر جمع کیا گیا ہے مختصراً، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ غزوہ خندق کے بارے میں آپ نے سنا ہے اس کے باب میں، اس کے چیپٹر میں، کہ جب غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو ایک چٹان نکلی جسے صحابہ نے کئی کوششیں کی، بہت کوششیں کی، لیکن وہ چٹان ٹوٹی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان جو ہے ریت کی طرح بالکل بکھر گئی۔ یہ آپ نے وہاں بھی سنا۔ تو یہ حضور کی چٹان پر حکومت یہاں پر ثابت ہو رہی، حضور کا معجزہ ثابت ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ میں 365-360 بت جو تھے، بڑے بڑے بت تھے، یعنی کافی مضبوط اور وزنی۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی چھڑی مبارکہ سے اشارہ کرتے تھے، اور قرآن کی آیت پاک جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا تلاوت کر کے بس چھڑی سے اشارہ کرتے تھے، اور بت دھم سے زمین پر گر جاتے تھے۔ بڑے بڑے بت جو تھے وزنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے ٹوٹ گئے بالکل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور جو پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔ میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ یہ ترمذی شریف دوسری جلد میں یہ حدیث پاک نقل ہے، صفحہ نمبر 203۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ بتائیے، پہاڑ سلام کریں، پتھر سلام کریں، اور امتیوں کو روکا جاتا ہے کہ سلام مت پڑھو۔ حد ہو گئی۔ یہاں پتہ چلا کہ جو حضور پر سلام نہ پڑھے، سلام نہ کرے، وہ تو پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ ہمیں سلام پڑھنے والوں میں بنائے کہ انشاءاللہ حضور پہچانتے رہیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، سلام بھیجا کرتا تھا، انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ نے پیچھے بھی وہ حدیث شریف سنی ہے، احد پر حضور تشریف فرما رہے، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ساتھ میں تھے، اور پہاڑ لرزنے لگا، یعنی وجد میں آ گیا۔ سرکار نے اس پر اپنا پیر مبارک ایسے مارا، ٹھوکا، اسے پیر سے زور سے مارا اور فرمایا ٹھہر جا، تو وہ پہاڑ جو ہے ٹھہر گیا۔ وہیں پر حضور نے شہادت کی بشارت دی تھی۔ تو یہاں پر پہاڑ پر بھی حضور کی حکومت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنگ حنین میں جب مسلمان جو ہے تتر بتر ہو رہے تھے، پیچھے کی طرف لوٹنے لگے تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ جس سواری پر سوار تھے اس سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پر پھینکی اور شاہت الوجوہ فرمایا، تو کافروں کے لشکر میں کوئی انسان بھی باقی نہیں رہا جس کی دونوں آنکھیں اس مٹی سے نہ بھر گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا. یہ حضور نے بس ایک مٹھی خاک جو مٹی جو ہے بھر کر ایسے اڑا کافروں کی طرف پھینکی, اس سارے سب کی پورے لشکر کی آنکھوں میں وہ مٹی بھر گئی, سب گھبرا کر بھاگ گئے. یعنی ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ پورے فوج کو, یہ حضور کا یقیناً معجزہ ہے. یہ حدیث شریف مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 534 باب المعجزات میں مذکور ہے. ہجرت کا بھی واقعہ آپ نے سنا, اس میں بھی اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باہر مکان پر گھیرا ڈالے ہوئے تھے ان کافروں کے سروں پر ایک مٹھی خاک ڈالی, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سب کے سروں پر, وہ سب کی آنکھوں میں سروں میں وہ خاک پہنچ گئی. اور ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا, ابو جہل جو ہے کنکر اپنے ہاتھوں میں لے کر آیا اور اس نے یہی کہا کہ اے محمد تم غیب کی باتیں بتاتے ہو, بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, جو تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. اور حضور کی دعا سے حضور کا اشارہ پا کر وہ جو کنکر جو ہاتھ میں لے کر آیا تھا وہ کنکر جو ہے ابو جہل کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پہاڑوں پر کنکروں پر حضور کی حکومت چلتی ہے, حضور کا سکہ چلتا ہے. بے شک سارے جہان پر اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفی جو ہر چیز کا خالق اللہ ہے, اور اس نے اپنے حبیب کو ان تمام چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی دینے والا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرنے والے. اب عالم نباتات کے معجزات سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک عربی, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, عربی گاؤں والے رسالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. اس نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیوں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں بے شک، میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا. آپ نے کھجور کے اس خوشے کو، یعنی کھجور کا گچھا سمجھ لیجئے جو وہاں پر درخت میں لٹک رہا تھا، اس کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا. یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا. ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. درخت بھی، پتھر بھی، چاند ستارے بھی حضور کے احکامات کو مان رہے ہیں. نہیں مانتے ہیں تو امتی نہیں مانتے. آج امتیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ ہم امتیوں پر رحم فرمائے. یہ بھی بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک عربی آپ کے پاس آیا. آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ درخت جو میدان کے اس کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. سبحان اللہ. اس درخت نے آ کر، ایک روایت میں یہ بھی کہ آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تھا. عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا
میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ درخت کے بعد جو ہے ایک اور بڑا ہی پیارا معجزہ یہاں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ ہم حضور استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ہاں البتہ اس میدان میں دو درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح لگام والا اونٹ جو ہے لگام پکڑ لی جائے تو اونٹ کیسے پیچھے پیچھے آتا ہے، بس بالکل اسی طریقے سے درخت کی شاخ پکڑی تو وہ درخت جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے اونٹ کی طریقے سے چلنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل کر واپس اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچنے کی بات وہ تصور کیجئے کیسے کیسے مناظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ درخت چلے آ رہے ہیں، اللہ غنی۔ ایک اور جگہ پر ایک اس طریقے سے بھی ہے کہ ایک جو ساتھ میں صحابی تھے، حضور نے ان کو حکم دیا کہ ان کو اس درخت کو جا کر بولو کہ میں بلا رہا ہوں۔ وہ گئے تو درخت جو ہے بالکل ایسے جیسے اپنی جڑوں کو اس نے ایسے جھٹکا دیا، یہاں وہاں دائیں بائیں ہلا اور اپنی جڑیں نکالی زمین سے اور چلتا ہوا صحابی کے پیچھے پیچھے چلایا۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری زندگی کو بھی حضور کی اطاعت کی روشنی عطا فرمائے، سرکار کی محبت عطا فرمائے، حضور کی عقیدت عطا فرمائے، بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے، گستاخوں سے بچے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے کے کچھ اور واقعات ہیں انشاءاللہ آگے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبول فرمائے، آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔